السلام علیکم۔ آج بات ہوگی عمران خان کے حوالے سے، اس کے جلسے کے حوالے سے، ان کی اندرونی خلفشار کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ بات میں کہتا چلوں کہ اس وقت ایک جلسہ جو ہے عمران خان کا، جلسہ کیا ہو گیا، ایک پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک تنازع نظر آتا ہے۔ عمران خان کی اصل میں شخصیت میں ہی بڑا تنازع ہے، اس کے معاملات میں بڑا تنازع رہا ہے، چاہے شادی ہو، چاہے بچے ہو، چاہے نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ خود ایک تنازعات کا شکار رہا ہے۔ اس کی حکومت جب تھی تب تنازعات تھے، اور اس کے فیصلوں میں تنازعات تھے، اس کی شخصیت میں تنازعات رہے ہیں۔ یہ جو حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ لیڈر ہے، میں خود مانتا ہوں ایک ایسی شخصیت کے اندر لیڈرشپ پائی جاتی ہے، اور اس ایک لیڈرشپ، ایک جادوئی شخصیت سے اس کو جو ہے نا، وہ اس نے ایک بڑی تعداد میں قوم کو جو ہے وہ اپنے گرویدہ بنا دیا، اور آج بھی ایک گرویدہ اس کی ایک بڑی تعداد میں ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس شخصیت کو بنایا بھی گیا، اور شخصیت کو بڑی سپورٹ دی گئی، اور اس شخصیت کو سپورٹ دے کے اس کو چڑھا کے اس کو حکومت بھی نوازی گئی تھی، دی گئی تھی، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو بھائی یہ تو خان صاحب جو آئے تھے ایک انجینئرنگ طریقے کار سے آئے تھے، اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، بات کروں گا میں بھی اس کے اوپر بھی، کہ وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب مجھے یاد ہے کہ جب 2017-18 میں جب الیکشن ہو رہے تھے 18 میں، تو میں اس وقت ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان، یعنی جیت کا ایک سما تھا نا، عمران خان کی سب جگہ فتح کے نشانات تھے۔ تو اس وقت عمران خان کے فوکس جو میڈیا نے کر رہا تھا، اس کا بڑا چہرہ بجھا ہوا، اور ایک ذہن اس کا کھویا ہوا تھا، دماغ کھویا ہوا تھا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے، اینکر کو میں نے سنا کہ دیکھیں ایک اتنی بڑی فتح کے باوجود یہ بڑا پرسکون، یہ ہے لیڈر، یہ فکر ہے قوم کی، نہیں نہ فکر کی قوم کی تھی، اس کو نہ جو ہے اس کو کسی اور کی ہوگی، لیکن اس وقت کچھ اور معاملہ تھا۔ اس وقت اس کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ گڑبڑ جو ہے کر کے اس کو شاید پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جگہ جگہ جو ہے نا جو ہے نتائج بدلے جا رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ قبضہ کر کے نتائج بدلے جا رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ جیتے کو ہرا کر جیتے جا رہے ہیں، اور یہ وہ منظر اس کے سامنے تھا، اور وہ ذہن اس کا سوچ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی اب میرے ساتھ کیا ہوگا، یا فطرتاً انسان کے اندر شرم تو ہوتی ہے کہ یار کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ تو اس غلط کام کو خان صاحب محسوس کر رہے تھے، اور اس وقت ان کا چہرہ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 11-12 بج رہے تھے، اور عمران خان اسٹیج پہ تھا کسی جگہ، جلسے کے فتح کے لیے آیا تھا، لیکن اس کا چہرہ جو ہے تو یہ بہرحال اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنازعات اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ عمران خان کی شخصیت سے آئی ہیں، اور فیصلے کبھی اس کے صحیح نہیں رہے، اور پاکستان کو نقصان بھی اگر پہنچائے، تو اگر وہ سچا بھی ہے نا عمران خان، اگر صحیح بھی ہو نا، تو بھائی میں تو ایسی مثال دیتا ہوں کہ کسی بڑی کمپنی کے جنرل مینیجر کو بنا دیں جس کو اس کو تجربہ نہ ہو، وہ ملک اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، بھائی جس نے دیا تھا وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ عمران خان کی اس نا تجربہ کاری کی وجہ سے آج جو ہے ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، کوئی صحیح نہیں ہے۔ ویسے میں جتنے بھی آئے ہیں، قائد اعظم نے بات کہی تھی کہ میرے جیب میں سکے جو ہیں وہ کھوٹے ہیں، صحیح بات کی تھی، کوئی پاکستان کو اچھا نہ ملا، چاہے جو ہے وہ وردی پہنا ہوا ہو، چاہے وردی نہ پہنا ہوا ہو، چاہے جو سویلین ہو، چاہے نہیں ہو، یہ سب جو ہے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں۔ صحیح ہے جی، آپ یہی عمران خان میں تھوڑی امید تھی، لیکن اس کو آپ جیسا بھی کہیں، میں کم از کم یہ کہتا ہوں کہ وہ ہی واز ناٹ فٹ فار دا کنٹری، ہی واز ناٹ فٹ فار دی پرائم منسٹر، تو دیٹ ہیز ڈن، اور اس کی وجہ سے، اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچی۔ اسی کے دور میں جو ہے وہ قرضے جس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ خود خلاف تھے، اور قرضے اس طرح عمران خان نے لیے کہ تاریخ بدل گئی، کہ قرضے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور آج اس قرضوں کی وجہ سے پوری قوم قرض ہے، مقروض ہے، اور IMF ہمارے اوپر اس طرح طاری ہو گیا کہ ہم ہل نہیں سکتے۔ تو یہ بھی عمران خان کا ایک کرشمہ ہے، اور اب معاملہ یہ ہے، اچھا بھی یو ٹرن بہت سارے لیے، جس کی وجہ سے بہت خود مانتا ہے عمران خان، خود مانتا رہا ہے کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے، یو ٹرن لیے ہم نے، غلط فیصلے کیے، اور ان غلطیوں کا کیا ہوا، وہ تو گئے جیل میں گئے جیسے بھی، لیکن پوری قوم اس وقت جیل میں ہے، سمجھے۔ اب عمران خان کے جلسے جو ہے نا نہیں ہو رہے۔ اچھا مسئلہ یہ سارا اندرونی خلفشار کا ہے، ان کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ اپنے اندرونی خلفشار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ حکومت بھی اس کو جان بوجھ کے جیل میں رکھ رہی ہے، کہ جیل میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو جو ہے پابند سلاسل کر کے ادھر ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیونکہ مفاد پرستوں کا ایک بڑا ٹولہ ان کے ساتھ ہے اور رہا ہے۔ اب جب حکومت نہیں تھی تو وہ کہیں ادھر چلے گئے، کہ ادھر چلے گئے، آج بھی مفاد پرست کے آگے پیچھے، اور ابھی عمران خان باہر آئے
تو پھر رویہ کچھ اور ہو جائے گا. تو حکومت کو ہی پتہ ہے، لہٰذا حکومت ان کو بند رکھنا چاہتی ہے تاکہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور چلے جائے. کسی اسٹیبلشمنٹ کسی کو نہیں چاہتی ہے کہ وہ طاقتور بن کر اس کے سامنے آئے، کوئی ایسی جماعت جو سچی ہے وہ آگے آئے. یہ ایک ٹارگیٹ ہے ہمیشہ. تو عمران خان کو کمزور کرنا بھی مقصد ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان کے ٹیم میں آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دینا اور کمزور کر دینا، یہ بھی ایک ٹکر ہے. تو سارا مسئلہ جو ہے نا آپس کے جھگڑوں کا ہے، آپس کے. ابھی پچھلے جو اسلام آباد میں ایک جلسہ ہونا تھا لیکن نہیں ہوا، اور اس کی بہن کے آپ جو خطاب سن لیں، انہوں نے اسی طرح اور بھی ان کے لیڈروں نے باتیں کہیں، اس سے اندازہ ہو گیا کہ ان کے آپس کا خلفشار زیادہ ہے، اختلافات زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہیں. جماعت اسلامی اگر دھرنا دیتی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی تنظیم نہیں ہے. خان صاحب کے تو فالوورز تو بہت بڑی تعداد میں، تو وہ کہاں کیوں نہیں نکلتے؟ ایک تو وہ طاقت نہیں ہے عمران خان میں، فالوورز میں وہ طاقت نہیں ہے. وہ موبائل والے ہیں، سوشل میڈیا والے ہیں، آئی ٹی والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر طاقت نہیں ہے باہر نکلنے کی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے اندرونی خلفشار بھی ہے معاملات، اور ظاہر ہے کہ ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، حکومت سے طاقت سے لڑنا آسان نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ بھائی جب پہلے اتنے سچے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو بھائی اب تھوڑا سا کر لو کچھ. ایک چیز میں ذہن میں رکھنا چاہوں، میں ایک چیز کہتا ہوں کہ بھائی یہ انتشار ختم ہونی چاہیے ملک میں. اگر میرا یقین ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے نا، اور یہ لڑائی جھگڑے اور ایک کھینچا تانی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، ظلم و زیادتی کے بھی خلاف وہ نہیں ہونا چاہیے. تو کچھ سیٹنگ ہو، کچھ مفاہمت کر کے اس معاملے کو چلنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی اگر رہے گی، یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی، کھینچا تانی نہیں رہے گی، فسادات نہیں رہیں گے، تو ملک کے اندر کاروبار اس طرح پنپے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہم اپنے اخراجات کو تو کم نہیں کر سکتے، انکم کو بڑھا سکتے ہیں. ملک کے اخراجات جو ہیں، جو دینے ہیں، جو مہنگائی ہے، شاید کم تھوڑی بہت ہو جائے، وقت کے ساتھ کم ہو، لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ ہاؤ وی کین انکریز دا انکم. ٹھیک ہے نا. ہمارے سافٹ ویئر کا نوجوان کو بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اس وقت جو ہے نا انکم بہت ہی دے سکتا ہے آپ کو اگر آئی ٹی پہ توجہ دے. آج آئی ٹی کا جو حال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بینڈویتھ کا جو حال کیا ہوا ہے، نیٹ کا جو حال کیا ہوا ہے، تو کیا یہاں پہ بیچارے نوجوان کمائیں گے؟ تو خیر، ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنے کی سب مل کے کوشش کریں، اور ملک کو جو ہے اگر بحران سے نکالنا ہے تو پھر یہ کہ جو کاروبار ہے، کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے سپورٹ کریں، نہ کہ ان کو خوف میں مبتلا کریں. ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کروں گا. میرے 2 موبائل بند کر دیے. میرے بزنس سے 5-7 موبائل چل رہے ہوتے ہیں، 2 موبائل پتہ نہیں کس وجہ سے بند کر دیے کہ بھائی آپ کا جو ہے نا انکم ٹیکس میں فلاں ایک مسئلہ تھا. تم رکھتا مسئلہ تو حل ہو گیا، کئی دن وہ بند رہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. بھائی تم انکمنگ کھولے رکھتے، آؤٹ گوئنگ بند کر دیتے. یہ تو تمیز ہی عقل ہی نہیں ہے. بھائی سوچا کرو، کم از کم انکمنگ بند کر دو. کمپنیز بند کرتی ہیں، انکمنگ کھول کے رکھتی ہیں. تمیز ہی نہیں ہے کہ اس طرح بزنس کرتے ہیں اور کیا بزنس ہو کی اہمیت ہوتی ہے. تو یہ بھائی کتنے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اس وقت موبائل بند کیے جا رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را آؤٹ گوئنگ بند کرو، انکمنگ بند نہ کرو. کاروبار چل رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، اس کاروبار کی وجہ سے کچھ بہت سنبھلا ہوا ہے، وہ بھی تباہ ہو جائے گا. خیر بہرحال دیکھیں اب کیا معاملہ ہوتا ہے. بات اس پہ ختم کروں گا کہ جلسہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا جلسہ. اگر نہ کرنا بہتر ہے، اس وقت عمران خان کا جلسہ نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ ثوابی نہیں ہے. باقی جگہوں پہ پنجاب میں اگر جلسہ کریں گے اور جلسہ ناکام ہو گیا تو یہ ان کی سیاسی موت ہوگی، جس طرح سیاسی موت اس وقت ہوئی تھی جب یہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آئے تھے، اور اس کے بعد کتنے لوگ سامنے رہے کہ سب کوئی نہیں رہا، سب غائب ہو گئے تھے. اور اس کے بعد یہ ایک ایسی شکست تھی جو کہ ایک سیاسی موت تھی ان کی، اس وقت بڑی ایک سیاسی موت یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے عمران خان کو بہت نقصان پہنچا تھا. تو یہ عقل لڑائیں، اس وقت کچھ اور کریں. اس طرح جلسے کرنا ان کے لیے نقصان دے گا. اجازت دیجیے انتخاب سوری کو. اللہ حافظ.